بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل سید قریشی تھنک پاکستان کے توسط سے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ آج کا موضوع ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم۔ پاکستان کے دو معمار ہیں، اول علامہ اقبال کہ جن کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے، اور دوسرے قائد اعظم محمد علی جناح کہ جن کو بابائے قوم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستانی قوم ان دونوں شخصیتوں کو اپنے لیے نہایت محترم سمجھتی ہے اور دونوں شخصیتوں کے احسان کو یاد رکھا گیا ہے۔ انہی دو اصحاب نے بر صغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے اور پاکستان کے بنانے میں خاص کردار ادا کیا۔ پاکستان کا کم لکھا پڑھا آدمی بھی یہ بات جانتا ہے کہ یہ دونوں عظیم انسان اور ناڈر لیڈر آپس میں قریبی دوست بھی تھے۔ تحریک پاکستان کے زمانے میں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ بھی لیتے تھے اور دونوں نے بے لوث انداز میں مل کر پاکستان کے لیے کام کیا۔ اس بات کا بھی ہر کسی کو علم ہے کہ علامہ اقبال ہی وہ شخصیت تھی جنہوں نے قائد اعظم کو مسلم لیگ کا صدر بن کر پاک مسلمانوں کی رہنمائی اور سرپرستی کے لیے راضی کیا تھا۔ علامہ اقبال جانتے تھے کہ اس وقت ساری قوم مسلمان امت میں کوئی شخص بھی قائد اعظم جیسا دلیر، سمجھدار، عقیل اور مضبوط اعصاب کا مالک نہیں ہے کہ جو اس غلامی کا شکار مسلمان قوم کا حقیقی لیڈر بن سکے، سوائے قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ ان کے قائد اعظم کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف اخبار ریکارڈ پر موجود ہیں، لیکن میں یہاں ایک تاریخی جملہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، مسٹر جناح کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسی خوبی عطا کی ہے جو آج کے ہندوستان کے کسی اور مسلمان میں مجھے نظر نہیں آتی۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا وہ کیا خوبی ہے؟ تو علامہ اقبال علیہ رحمت نے انگریزی میں فرمایا، ہی از انکرپٹیبل اینڈ انپرچیزیبل۔ دیکھیے ہم کتنی عظیم لیڈر کی قوم ہیں، اس بات پر ہم جتنا بھی گھمنڈ کریں تو کم ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے ان سے خطوط کے ذریعے رابطہ کیا اور برصغیر مسلمانوں کی سرپرستی کی درخواست کی۔ یاد رہے قائد اعظم اس وقت انگلستان میں تھے۔ یوں علامہ اقبال کے بے پناہ اصرار پر قائد اعظم ہندوستان لوٹے اور مسلم لیگ کی تنظیم میں نو کا بیڑا اٹھایا۔ مسلم لیگ کی تنظیم سازی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اہل پاکستان کے ایک بڑا طبقہ قائد اعظم علامہ اقبال کی دوستی کے بارے میں جانتا ہے۔ علامہ اقبال کے خطوط بنام قائد اعظم کے مطالعے سے جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم آپس میں صلاح مشورہ کرتے تھے، ایک دوسرے سے اس وقت کے سیاسی حالات اور مسلمانوں کی حالت زار پر بھی بات کرتے تھے، وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں لیڈر ایک دوسرے کے لیے لحاظ، محبت اور دلی توقیر بھی رکھتے تھے۔ بقول ڈاکٹر صفدر محمود، حضرت قائد کے اعتراف کے مطابق وہ علامہ اقبال کی نظریات سے متاثر بھی تھے۔ علامہ اقبال نے اپنے خطوط میں اور زبانی کلامی میں حضرت قائد کی صلاحیتوں کا برملا اعتراف کیا ہے اور اپنے حلقہ اثر کے علاوہ بھی مسلمان مفکرین، دانشوروں اور طلباء کو یہ بات باور کرائی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسا معتبر، لائق بھروسہ، انتھک اور باہمت رہنما پوری امت مسلمہ میں کوئی نہیں۔ وقت نے ثابت کیا کہ علامہ اقبال کا ویژن قائد اعظم کے بارے میں اندازہ بالکل درست نکلا، اور پھر لوگوں نے دیکھا قائد اعظم ہی وہ شخصیت تھی جس نے وہ عظیم کام کر دکھایا کہ ایک قوم کو خطۂ زمین کا مالک بنا دیا، جنہوں نے اصولوں کی سیاست کر کے اہل عالم کے لیے ایک مثالی نمونہ پیش کیا۔ سب سے بڑھ کے یہ کہ قائد اعظم نے بغیر اسلحے کے تاج برطانیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال دونوں پیشے کے اعتبار سے وکیل بھی تھے۔ ان دونوں کی دوسری قدر مشترک پاکستان تھا۔ علامہ اقبال پاکستان کی نقشہ بنانے والے تھے تو قائد اعظم معمار تھے۔ یہ یوں کہوں کہ علامہ اقبال آرکیٹیکٹ تھے اور قائد اعظم انجینئر تو بے جانا ہوگا۔ دونوں نے اس عظیم کام کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ اقبال اور قائد اعظم اس بات پر متفق تھے کہ کسی بھی قانون اور آئین کے لیے ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے ایک اسلامی ریاست ہونی چاہیے۔ قائد اعظم نے بار بار اس بات کو اپنی تقریر میں بتایا کہ واوین شروع ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ کا حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ساری تقریروں میں اس بات کا عزم ملتا ہے کہ وہ ایک اسلامی ریاست کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور جو بالآخر 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آئی۔ جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد آزادی آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں منظور
ہو گئی تو ہندو اخبارات نے اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ اس کامیابی پر قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے پرسنل سیکرٹری سید مطلوب الحسن سے کہا تھا، آج اقبال ہم میں موجود نہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ جان کر بہت خوش ہوتے کہ ہم نے بالکل ایسے ہی کیا کہ جیسے کہ وہ ہم سے خواہش رکھتے تھے۔ یہ جملہ اس بات کا گواہ ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں دوست کتنے ہم خیال، مزاج آشنا اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے والے تھے، اور یہ بھی کہ دونوں پاکستان اور مسلمانان بر صغیر کے غم میں گل رہے تھے۔ دونوں اس قوم کے مستقبل کے لیے فکر مند تھے، دونوں اہل اسلام کے لیے ایک آزاد اسلامی ریاست چاہتے تھے، دونوں محسنین قوم آج اس وطن کو ایک ایٹمی طاقت کے روپ میں دیکھ کر خوش ہوں گے، اور نئی نسل کے مضبوط ہاتھوں میں اس اسلام کی کلے کو عظیم سے عظیم تر ہوتا دیکھنا بھی ان دونوں ہستیوں کے لیے طمانینت کا باعث ہوگا۔ ہم اہل پاکستان حکیم مشرق اور بابا قوم کی ممنون احسان ہیں، اور ان کے مشن کو تا صبح قیامت تک جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ احمد دین قاسمی کا ایک شعر ہے کہ خدا کرے میری عرص پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد، والسلام۔